وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے کہیے میاں ارشاد صاحب، خیریت سے تو ہیں؟ ہاں بھائی، سب ٹھیک ٹھاک ہے، اور تم سناؤ آج کل کی نئی تازہ خبر؟ ارے میاں میں کیا سناؤں نئی تازہ خبر، بس زمانہ اتنا خراب آ گیا ہے کہ ذہن بہت پریشان ہے۔ ارے تو آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ آخر کون سی پریشانی آپ کے سامنے آ گئی جو زمانے کی شکایت لے کر بیٹھ گئے؟ اوف بھائی میرے، ہماری آنکھیں روز بروز دیکھ رہی ہے کہ بے دینی کا سیلاب بڑھتا جا رہا ہے اور لوگ دین سے کوسوں دور ہوتے جا رہے ہیں۔ مکر و فریب کا بازار گرم ہے اور جھوٹ، چوری، حسد اور نفرت کی مارکیٹ سجی ہے، اور اس سے آگے بے حیائی اور عریانیت کا پرچم لہرا رہا ہے۔ ہاں بھائی، آپ جو کہہ رہے ہیں بات بالکل حقیقت ہے کہ برائیاں عام ہو چکی ہیں اور گناہوں کی طرف سے جوان ہو رہے ہیں۔ یہ سب تو راتوں دن دیکھتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں، بلکہ میاں یہ تو آج کے زمانے کا فیشن بن چکا ہے کہ جب دو چار آدمی ایک جگہ جمع ہوئے تو زمانے اور زمانے کے لوگوں پر فقرے کس دیے۔ اسی طرح آپ کا بھی ذہن کام کر رہا ہے۔ ارے جناب ذرا زبان سنبھال کر بات کرو، ہم کو آپ نے صرف بات بنانے والا سمجھ رکھا ہے؟ ہم اپنے کلیجے کو چیر کر دکھائیں کہ ہمارے دل کے اندر کتنا قوم کا درد ہے اور ہم کتنا قوم کو راتوں کتنا قوم کو تڑپتے ہیں۔ اوہو بھائی، آپ تو بگڑ رہے ہیں، اس میں غصہ ہونے کی کیا بات ہے؟ اگر واقعی آپ کا یہ جذبہ ہے کہ زمانے سے برائی کا اندھیرا چھٹ جائے اور اندھیرے میں روشنی کا دیا جلے، تو آئیے ہم سب مل کر سوچیں کہ آخر یہ صورت کیوں پیدا ہوئی، اس کا علاج کیا ہے اور اسے بدلنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہاں تو آپ ہی بتائیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اگر واقعی آپ کو ان حالات پر افسوس ہے اور چاہتے ہیں کہ برائیوں کا سیلاب ختم ہو، تو باتیں بنانے سے کام نہیں چلے گا، اس کے لیے میدان میں اتر جائیے۔ ارے تو بھائی میرے، میں بالکل تیار ہوں نا، اس راستہ میں مال تو کیا، چاہے میری جان بھی چلی جائے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ اپنے گھر والوں سے شروع ہو جائیے۔ اچھا تو سب سے زیادہ بگڑا ہوا میں یا میرا گھر ہی آپ کو دکھ رہا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے تو ہے جناب؟ الحمدللہ سب ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے، اس نے اس نیک مجلس میں حاضری کا موقع فراہم کیا۔ کافی دیر سے آپ لوگوں کا دلچسپ گفتگو سن رہا تھا، اور گفتگو کا موضوع بھی بہت اہم ہے، چونکہ دوسروں پر باتیں بنانا بہت آسان ہے اور خود کا اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ دیکھ لیجئے آج صورتحال یہی ہے۔ اچھا تو آپ بھی میرے ہی سینے پر دال ڈل رہے ہیں؟ نہیں جناب، ہم آپ کے سینے پہ دال کیسے ڈل سکتے ہیں؟ آپ کا سینہ کوئی چکی کا پارٹ تھوڑی ہے، بلکہ یہ تو ہم نے اللہ کا فرمان آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ اس لیے میرے محترم، ضروری ہے کہ انسان پہلے اپنی اصلاح کرے اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کرے، کیونکہ انسانوں کو اپنے آپ پر اور اپنے گھر والوں پر پورا اختیار رہتا ہے۔ اگر ان کو حکمت سے سنبھال کر اللہ کی نافرمانی سے بچانے میں کامیاب ہو گیا تو سمجھ لو کہ اس کی دنیا بھی کامیاب ہو گئی اور آخرت بھی کامیاب ہو گئی۔ ارے مولانا، بات تو آپ کی صحیح ہے، لیکن اربوں خربوں انسانوں میں یا میرا خاندان سدھر گیا تو کون سی بڑی فرق کی بات ہو گئی، جبکہ پوری دنیا برائی کے سیلاب میں بہہ رہی ہے۔ ایک انسان یا ایک خاندان مل کر برائی کے سیلاب کو کیسے روک سکتا ہے؟ ارے محترم، ایسا ہرگز مت سوچیے کہ اربوں اور خربوں انسانوں میں کوئی ایک سدھر گیا تو کون سا فرق پڑ جائے گا؟ ارے اس سے تو بہت بڑا فرق پڑ جائے گا۔ کیسے، ذرا مجھے بھی تو بتائیے۔ دیکھیے، اطاعت خداوندی ایک نور ہے، اور اندھیرے کے مقابلے میں نور بے فائدہ کبھی ثابت نہیں ہوتا۔ آپ ایک ہی چراغ کو سخت سے سخت اندھیرے میں رکھ دیجئے، دیکھیے پھر وہ چمکے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے چھوٹے سے چراغ کی وجہ سے
بڑے لائٹ کا بٹن مل جائے تو پورا ماحول ہی روشن ہو جائے. پھر آپ ہی بتائیے اس سخت اندھیرے میں وہ چھوٹا سا چراغ بیکار ثابت ہوا؟ نہیں نہیں، بہت فائدہ مند ثابت ہوا. پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اربوں اور خربوں انسانوں میں ہم اکیلے کیا کر سکتے ہیں؟ اور پھر دیکھیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو بالکل تنے تنہا ہوتے ہیں. ان کے چاروں طرف گمراہی کا اندھیرا چھایا ہوتا ہے، لیکن اس اندھیرے میں وہ ہدایت کا چراغ جلا دیتے ہیں اور پھر چراغ ہی سے چراغ جلتا ہے، یہاں تک کہ اندھیرا ختم ہو جاتا ہے اور اجالا پھیل جاتا ہے. اسی طرح آپ اور آپ کا خاندان تنہا بہت کچھ کر سکتا ہے. ہاں ہاں مولانا صاحب، ایک انسان یا ایک خاندان بہت کچھ کر سکتا ہے، جیسے ایک ہی چراغ اندھیرے کو ختم کر سکتا ہے. کیسے؟ ذرا مجھے بھی تو بتائیے. ہاں یہ حقیقت ہے. اور پھر دیکھیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ احکام الہی کا پابند کون ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ کے لیے یہ حکم نازل ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور آپ اپنے خاندان والوں کو عذاب الہی سے ڈرائیے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کو حکم دو اور خود بھی اس کی پابندی کرو. لہذا ان تمام باتوں کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ ایک مسلمان کے ذمے اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی اصلاح بھی ضروری ہے، ورنہ قیامت کے روز اللہ کے عدالت سے انسان جواب دیے بغیر بچ نہیں سکتا. چونکہ حدیث شریف میں ہے کہ ہر شخص اپنے ماتحت کا ذمہ دار ہے، اس سے ان کے بارے میں سوال ہوگا ان کو راہ راست بتانے کی کتنی کوشش کی. ارے مولانا، بات تو آپ کی بالکل معقول ہے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی اصلاح کرے، ورنہ قیامت کے روز پکڑ ہو سکتی ہے. لیکن مولانا صاحب، ہم نے اپنے گھر والوں کو اور اپنی اولادوں کو دینی رنگ میں رنگنے کی بہت کوشش کی، مگر کیا کریں، زمانہ کی ہوائی ایسی ہے کہ میرے نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا. اب تو ہم ان پر نصیحت کرنا بھی چھوڑ دیے. ارے میاں واسی صاحب، یہ کہنا کہ ہم نے بہت سمجھایا لیکن ہمارے نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا، یہ تو ایک شیطانی دھوکہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. ارے آپ اس کو شیطانی دھوکہ کہہ رہے ہیں. ہم نے سمجھانے کی انتہا کر دی، اب سمجھتے نہیں تو کیا کریں؟ کیا ہم اپنا سر پھوڑ ڈالیں یا دنیا چھوڑ ڈالیں؟ ارے میاں، سر کیوں پھوڑیں گے؟ آپ اپنا سر بھی مت چھوڑیے، دنیا بھی مت چھوڑیے. ذرا سنجیدگی کے ساتھ میرے سوالوں کا جواب دیجیے. پوچھیے، آپ کے کیا سوالات ہیں؟ اگر آپ کی اولاد جسمانی طور پر بیمار ہو جائے تو آپ اس کو فوراً دوا کھانے لے کر بھاگتے ہیں؟ جی ہاں. اگر وہ بچہ جو آپ کے نگاہوں کے سامنے جلتی ہوئی آگ میں جانے لگے تو آپ یوں ہی کھڑے جلتے ہوئے آگ میں دیکھتے رہیں گے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں. پھر کیا کریں گے؟ فوراً اس کو باہر نکالنے کی پوری کوشش کریں گے، اس میں چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے. اچھا، تو اب سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنے اولاد کو گناہوں میں مبتلا دیکھ کر اتنی ہی طرح محسوس کی ہے جتنی کی آگ میں دیکھ کر ہوئی تھی؟ اگر واقعتاً دینی اور اخلاقی تباہی کو دیکھ کر اتنی تڑپ پیدا ہوئی جتنی کہ آگ میں دیکھ کر ہوئی تھی، بلا شبہ آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا. لیکن اگر اتنی تڑپ نہیں ہوئی پھر کیا وجہ ہے کہ دنیا کے معاملے آگ کی وجہ سے آپ کے سینے پہ سانپ لوٹ جاتا ہے اور جہنم کے ہمیشہ رہنے والی آگ جس سے بچا کے پھر کوئی صورت نہیں، وہاں آپ کی محبت جوش نہیں مرتی؟ حالانکہ سب سے پہلا فرض آپ کا یہ تھا ان کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی پوری کوشش کرتے، خواہ اس میں کامیاب ہوتے یا نہ ہوتے، مگر اللہ کا پیغام پہنچانے والے تو بن جاتے نا. مولانا صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے ایک اچھی راستہ رہبری فرمائی جس سے ہم لاپرواہ تھے. یقیناً ہم میں سے ہر شخص اپنی اولاد کی اصلاح کرے تو قوم اور سماج میں زیادہ تر حصہ آسانی سے سدھر جائے گا. ارے واہ، کیا بات ہے. اگر ہر شخص اپنی اصلاح کر لے اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کر لے تو پورا سماج انشاءاللہ سدھر جائے گا.
اگر واقعی آپ کا اس بات پر ایمان اور یقین ہے کہ آپ کا دین دین برحق ہے اور مرنے کے بعد جزا اور سزا کے مراحل پیش آنے والے ہیں، تو خدا کے لیے اپنے اولاد کو اس جزا اور سزا کے دن کے واسطے تیار کیجیے، ان میں نیکیوں کا شوق پیدا کیجیے، گناہوں سے نفرتیں دلائیے، ان کو عذاب نار سے ڈرائیے، اپنے گھر کو قرآن کی تلاوت سے منور کیجیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کے واقعات سنائیے، اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی بنائیے اور اللہ سے ان کے حق میں دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے، چونکہ اللہ نے انسان کی محنت اور کوشش میں برکت دی ہے اور دین کی جو بھی محنت کی جائے اس میں کامیابی کا خصوصی وعدہ کیا گیا ہے، اس لیے ناممکن ہے کہ اپنے گھر کی اصلاح کی یہ کوشش کی جائے اور کامیابی نہ ہو۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اچھا تو مولانا صاحب شکریہ ہے کہ ایک اچھی مجلس میں حاضری ہوئی، ان باتوں پر عمل کرنے سے بہت فائدہ ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ جو شخص اس کی کوشش کرے گا تو انشاءاللہ اس کے بہترین نتائج ثابت ہوں گے۔ مولانا صاحب آج آپ نے دل خوش کر دیا، اب بے ساختہ دل سے یہ دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اہل چندولی اور اس میں تعاون کرنے والوں کو ہر آفت و مصیبت سے بچائے اور ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے، چونکہ انہوں نے اس بے دینی کے ماحول میں دین کا پودا لگایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پودے کو باغیچے میں تبدیل فرمائے۔ اور آخر میں ایک شعر کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ جاری رہے مدرسہ، کہ جاری رہے مدرسہ، امدادیہ ہمارا جاری رہے مدرسہ، امدادیہ ہمارا، دے اس کو تو ترقی کر اس کا بول بالا، جاری رہے مدرسہ، امدادیہ ہمارا، دے اس کو تو ترقی کر اس کا بول بالا، کہ اس کی روشنی سے وہ چندولی میں اجالا، اس کی روشنی سے وہ چندولی میں اجالا، مقبول یہ دعا ہو سن لے تو میرے مولا، جاری رہے مدرسہ، امدادیہ ہمارا، جاری رہے مدرسہ، امدادیہ ہمارا، دے اس کو تو ترقی کر اس کا بول بالا۔ اچھا تو مولانا صاحب اب چلتے ہیں، پھر کبھی انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے، آمین۔ ارے بھائی جانے سے پہلے یہ تو بتاتے جاؤ آپ نے یہ سوچ اور زبردست معلومات کہاں سے حاصل کی ہے؟ طبیعت چاہتی ہے کہ آپ کے والد سے ملوں، ان کو مبارکباد پیش کروں، واقعی انہوں نے آج کے بگڑے ہوئے ماحول میں آپ کی بہترین تربیت کی ہے۔ آج ایسے ہی افراد کی ضرورت ہے اور ایسے ہی لوگوں کا بڑا اونچا مقام ہے۔ افسوس صد افسوس آپ کی لاپرواہی پر۔ کیوں مولانا کیا بات ہے؟ کس بات پر افسوس ہے؟ ارے آپ کے چندولی ضلع میں ایک مدرسہ ہے جس کا نام عربیہ امدادیہ ہے، جو ہمارے گاؤں وغیرہ میں کئی سالوں سے چل رہا ہے، ہم اسی میں پڑھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کو وہیں سے حاصل ہوئی ہے جو بدر ہے آپ کے سامنے ٹوٹی پھوٹی زبان میں ادا کر دی ہے۔ اچھا وہ گگورا جو گڑیہار پل کے اس پار ہے؟ ہاں وہی گگارا، وہی گگارا۔
ये तो अच्छी बात है, बस मैं अपने बच्चों को ईद के बाद वहीं दाखिला कराता हूँ। जरा ये तो बताइए वहाँ महीना फीस क्या है? अरे वहाँ तो बस दाखिला फीस देना पड़ता है और खुराकी 712 महाना है, वो भी हर शख्स की इस्ताअत पर, जो जितना देना चाहे उसको पूरा इख्तियार रहता है। बस आप तो अपने बच्चों को भेज ही दीजिए। ये तो अच्छी बात है, बस मैं अपने बच्चों को वहीं दाखिल करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मदरसा को दीन दूनी चौगुनी तरक्की अता फरमाए और उनके तमाम ही मुआविनीन को अजर जमील अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।